بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آئیے آج ہم لوگ آگے کا سبق پڑھتے ہیں جو کہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 20 ہے اور دوسرے پارے کا رکوع جو ہے وہ رکوع نمبر 4 ہے۔ چلیے آج ہم لوگ یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں ان میں گننا ہوگا اور اس طرح سے والنہار والفلک التی تجری قلقلہ ہوگا، بما ينفع الناس اخفاء نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، اس لیے اخفاء نون ساکن ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ بما ينفع الناس وما انزل اللہ، یہاں پر مد منفصل ہوگا، وما انزل میں اخفاء نون ساکن ہوگا، اللہ کا لام یہاں پر ہوگا، انزل اللہ۔ من السماء مد متصل، یہاں پر من ماء مد متصل ہوگا، فأحیا به الارض بعد موتها۔ اور دابہ یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگا، مد لازم کلمی مثقل کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ حمزہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے یہاں پر، لام کے بعد جو حمزہ ہے، اور یا کو بھی کھینچنا ہے، لآیاتل نہیں کرنا ہے اس کو، یا تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ دونوں کو جلدی پڑھ دیتے ہیں، یا پھر لآیتل ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمزہ کو کھینچ دیں گے اور یا کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ دونوں غلط ہے۔ لآیاتل اس طرح سے کھینچنا ہے۔ والارض لآیات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من يتخذ ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یومن کے جو 4 حروف یا واو میم نون، تو ان میں سے یا آیا، یا دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے کلمے میں، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اور
یہاں نون ساکن کے بعد اور یہاں پر دو زبر تنوین کے بعد یا دوسرے کلمے میں دونوں میں ایک ہی قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا. دو زبر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا دوسرے کلمے میں اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. دو زبر تنوین کی آواز کو یہاں نون ساکن کی آواز کو ایک الف کی مقدار غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. حبا للہ دو زبر تنوین کے بعد لام آیا ہے. لام دوسرے کلمے میں بول سکتے ہیں. لام آیا ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْا اِذْ نہیں بلکہ اِذْ يَرَوْا اِذ ذال دونوں دانت کے بیچ میں زبان کی نوک آئے گی تو صحیح یہ دال ادا ہو جائے گا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. دونوں جگہ لام الف ہے، اس لیے لام الف کے اوپر ہم نہیں رکے ہیں. آپ کو بھی یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے. اذ تبر قلقلہ نہیں کرنا ہے اس طرح سے. اذ غلط ہو جائے گا یہ. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا یہاں پر تبعوا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. دیکھیے یہ اس لفظ کے شروع میں بھی یعنی تا سے جو ہے یہ تقطعت یہ لفظ ایک لفظ ہے، واو تو الگ ہے. تو تقطعت میں پہلے بھی تا ہے بعد میں بھی تا ہے، یعنی با کے بعد جو تا آتا ہے چھوٹا تا جس کو بولیں گے، اور پھر بیچ میں تو ہے نا صاد ضاد تو ضاد جس کو تو جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ غلط ہے. تو ضا بولیں گے تو یہ تو ہے تو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو نکالنے کے چکر میں یہ دونوں تا کو بھی پر کر دے. وَتَقَطَّعَتْ نہیں غلط. وَتَقَطَّعَتْ اس طرح سے غلط ہو جائے گا. دونوں کو باریک پڑھنا ہے، پہلے اور بعد والے کو، اور بیچ والے کو موٹا پڑھنا ہے منہ بھر کے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ دوسرے پارے کا رکوع نمبر 4 بھی مکمل ہوا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.